بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عوام انٹرنیشنل نیوز کے پروگرام بول عوام سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری ارشد ڈھلوں۔ 5 فروری ہر سال پاکستانی قوم یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے مناتی ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد کشمیری مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور ان کی آواز میں لانا پاکستانی قوم کا مین مقصد ہے۔ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب مشتاق احمد خان صدرزئی صاحب۔ ان سے مسئلہ کشمیر، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے۔ جناب مشتاق احمد صدرزئی صاحب کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے بڑی عمیق نظر رکھتے ہیں اور اس حوالے سے یہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ تو جناب مشتاق احمد خان صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو، ہماری پاکستانی قوم کو یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ کشمیر دراصل ہے کیا ہے، تاکہ ہماری نوجوان نسل، ہماری قوم اس بارے میں ایک بہتر طریقے سے آپ کے ذریعے جان سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین اور حضرات، السلام علیکم۔ میں چودھری ارشد صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں مجھے بلایا اور آج اس امپورٹنٹ موضوع پہ اور امپورٹنٹ دن کے حوالے سے یہاں ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ مسئلہ کشمیر جیسا کہ پوری قوم جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم کا فارمولہ طے ہوا، اور یہ فارمولہ 3 جون 1947 کے انڈین پارٹیشن ایکٹ کے مطابق تھا، جس کے مطابق برصغیر میں 2 ملکوں نے وجود میں آنا تھا۔ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، جن میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور بنگال شامل تھے، اور کشمیر بھی شامل ہونا چاہیے تھا، ان علاقوں پر مشتمل پاکستان میں مارد وجود میں آنا تھا۔ اور جن علاقوں میں ہندو کی اکثریت ہے وہاں ہندوستان نے بنا تھا۔ کشمیریوں کو، چونکہ کشمیر میں اس وقت 80% مسلمانوں کی آبادی تھی اور وہاں کا حکمران جو تھا وہ مہاراجا تھا، مہاراجا ہری سنگھ وہاں حکمران تھا اس وقت۔ کشمیریوں کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ مہاراجا کہیں، چونکہ ہندو ہے اس لیے وہ ہندو سے ساز باز کر کے ان کا جو کشمیر ہے اس کو کہیں ہندوستان کے ساتھ اس کا علاج نہ کر دے۔ اس لیے کشمیریوں نے 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان، جو اس وقت کشمیر کونسل کے کشمیر اسمبلی کے ممبر تھے، ان کی رہائش گاہ پر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے مسلم کانفرنس کے تمام لیڈر اکٹھے ہو کر انہوں نے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی تھی، اور اس قرارداد کے بارے میں مہاراجا ہری سنگھ کو بھی انہوں نے اطلاع دی تھی کہ ہم یہ قرارداد پاس کر کے ہم یہ آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر کا علاق پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ہوا یوں کہ جب پاکستان قائم آزاد ہو گیا اور جو جتنی ریاستیں تھیں اس وقت ہندوستان میں 562 ایسی ریاستیں تھیں جن کو انگریزوں نے چھوٹے چھوٹے خطوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا۔ 562 ریاستوں کے بارے میں انڈین پارٹیشن ایکٹ میں یہ رکھا گیا، ریاستوں کے حکمرانوں نے فیصلہ کرنا ہے ان ریاستوں کے عوام سے پوچھ کر کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے جس ملک کے ساتھ چاہیں اس ملک کے ساتھ اعلان کر دیں، اس کے ساتھ اتحاد کر لیں، الحاق کر لیں۔ لیکن جو علاقے یعنی یا ان کی بارڈر جو ہے وہ ان ملکوں کے ساتھ ملنی چاہیے۔ جو ان کے اندر ریاستیں تھیں، ہندوستان کے اندر جتنی ریاستیں تھیں، انہوں نے سب نے ہندوستان کے ساتھ علاق کا اعلان کر دیا، اور ہندوستان کے اندر 2 ایسی ریاستیں تھیں، حیدرآباد، دکن جس میں شامل ہے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اعلان کر دیا۔ یوم یکجہتی کشمیر، اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ پاکستان جو ہر سال 5 فروری کو کشمیری بہن بھائیوں اور ہمارے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اس حوالے سے کس حد تک
پاکستان کا کردار ہے کہ وہ عالمی طاقتوں کے اوپر، ہندوستان کے اوپر اس دن کے منانے کے حوالے سے کتنا یہ پر اثر طریقہ کار ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے تھوڑے روشن کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان چونکہ کشمیریوں کا نہ صرف وکیل ہے بلکہ کشمیریوں کے دل جو ہے وہ پاکستان میں دھڑ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیر کے اندر بارش کا جو ایک قطرہ کشمیر کے پہاڑوں پہ گرتا ہے تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی منزل پاکستان۔ کشمیر کے پہاڑوں پہ برف کا جو قطرہ گرتا ہے وہ جب پگھلتا ہے تو اس کا پانی پاکستان کی طرف چل پڑتا ہے، اس کی منزل بھی پاکستان ہے۔ کشمیریوں کے تمام رشتے پاکستانیوں کے ساتھ ہیں۔ کشمیریوں نے آج تک پاکستان کی ثقافت کو اپنایا، اور ہم کشمیری جتنے ہیں پاکستان کا لباس پہنتے ہیں، پاکستان کی ثقافت کو اپنایا ہوا ہے، پاکستان کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور آزاد کشمیر آج تک پاکستان کا ایک بہت بڑا دفاعی اظہار ہے۔ پاکستان کی قوم کے ہم شکر گزار ہیں کہ پاکستان ہر سال یوم یکجہتی مناتا ہے کشمیریوں کے ساتھ، جو پرامن دنیا کی جتنی پرامن تحریکیں ہیں ان میں ایک بہترین طریقہ ہے دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کا، دنیا کو یہ بتانے کا کہ کشمیریوں کے جو ہندوستان نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے، ناانصافی سے قبضہ کر رکھا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم ساری قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور یوم یکجہتی کشمیر سب سے پہلے قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے 1990 میں شروع کیا، پھر اس کے بعد میاں نواز شریف نے 1991 میں اس کو باقاعدہ طور پہ 5 فروری 1991 کو یہ یکجہتی بنائی تھی۔ اس کے بعد ہر سال پاکستانی قوم، پاکستانی حکومت یہ یوم یکجہتی مناتی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کوہالہ پل کے اوپر ادھر سے پاکستان کی عوام، ادھر سے کشمیر کی عوام ہاتھوں کی زنجیر بناتے تھے، وہ زنجیر بنا کے دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے تھے کہ ہم کشمیری اور پاکستانی ایک ہیں، اور ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں اور وہ ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں۔ موجودہ بی جے پی کی حکومت اور اس کے اقدامات، جس میں خصوصی طور پہ آرٹیکل 370 اور 35A اس کا اطلاق کیا جانا بی جے پی حکومت کی طرف سے، مودی کا کس طرح کا یہ اقدام ہے، آپ اس پہ تھوڑا سا قوم کو آگاہ کریں۔ آرٹیکل 370 جو انڈین جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس، خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ اس کے مطابق کشمیر میں کوئی نہ کر سکتا تھا، وہاں زمین نہیں خرید سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے کشمیر کا ایک الگ کلچر ہے، الگ تہذیب ہے، اس تہذیب کو وہاں سے ہندوستان سے لوگ آ کے خراب نہ کر لیں، اس لیے یہ اسپیشل اسٹیٹس تھا۔ اور اگر جو مسلمانوں کی وہاں اکثریت ہے، اگر کشمیر میں ہندوستانیوں کو یہ اجازت دی جائے کہ وہاں زمین خریدیں ہیں تو وہ آ کے خرید لیں گے، اور مسلمانوں کے اسپیشل جو مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ پچھلے 5 اگست 2019 تک یہ سسٹم چلتا رہا۔ یہ بی جے پی کی حکومت جس کے رہنما نریندر مودی ہیں، یہ RSS کے نظریے اور ہندوتوا کے نظریے سے زیادہ متاثر ہیں، اور ان کے یہ ابھی اس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے جو الیکشن ہوئے 2018 میں، ان الیکشنز کا منشور یہ رکھا تھا کہ ان الیکشنز کے بعد کشمیر کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے گا اور کشمیر کو ہندوستان کے اندر ضم کر دیا جائے گا۔ میرے صاحب، آپ نے ہندوتوا اور RSS کا ذکر کیا۔ اس وقت ہندوستان کی 1 ارب 20 کروڑ تقریباً آبادی ہے، جس میں تقریباً 20 کروڑ اس وقت مسلمان شامل ہیں، 20-22 کروڑ مسلمان۔ اس کے علاوہ اس وقت کسانوں کی تحریک انڈیا میں چل رہی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انہوں نے لال قلعے پہ خالصتان کا جھنڈا بھی لہرا دیا۔ تو یہ مودی سرکار کس غلط فہمی یا زوم میں ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ ادھر 370 آرٹیکل لگا دیا، 35A لگا دیا، اور اس وقت خالصتان تحریک جو کہ دبی ہوئی تھی اس وقت کسانوں کی شکل میں، وہ بھی اس وقت نمایاں ہے، پوری دنیا میں اس کا کردار اس وقت نظر آ رہا ہے۔
تو اس حوالے سے آپ مودی سرکار کے اقدامات، یہ ہندوتوا، آر ایس ایس کی سوچ، اور ادھر زمینی حقائق ہے کہ کشمیر بھی جل رہا ہے، کسان سڑکوں پہ ہیں، لال قلعے پہ خالصتان کا جھنڈا لہرا چکا ہے، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار یہ اس طرح کی حماقتیں کیوں کر رہی ہے؟ یہ جو مودی سرکار ہے چونکہ یہ آر ایس ایس کے جال میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ انتہا پسند تنظیم ہے. آر ایس ایس اپنے آپ کو شو تو یہ کرتی ہے کہ وہ سماجی تنظیم ہے، لیکن اندر سے وہ سماجی نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوتوا کے نظریے پر چل رہی ہے. ہندوتوا کا نظریہ یہ ہے، جو ایک بنگالی ہندو دانشور تھا سروارکر، اس نے 1925 میں یہ نظریہ پیش کیا تھا. اس نظریے کے مطابق میں نے اپنے ایک بزرگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا چند دن پہلے میری ان سے بات ہوئی، کیونکہ میں ہندوتوا کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہوں. میں رائٹر ہوں اور کتابیں میں نے لکھی ہیں، تو ابھی جو میں لیٹسٹ کتاب لکھ رہا ہوں وہ ہندوتوا کے بارے میں ہی ہے. تو میری ان بزرگوں سے بات ہوئی، وہ ہوشیارپور، پنجاب کے شہر ہوشیارپور ہے، وہاں سے آئے ہوئے ہیں. تو ان سے میں نے یہ پوچھا کہ میں نے کہا صاحب یہ ہندوتوا کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں تینوں شار جواب دیوا کہ ہندو یہ کہتا ہے کہ ان کا ہزاروں سال پرانا مذہب ہے، یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ عرب سے آیا ہے، اس نے ہماری یہاں زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، ہماری تہذیب پہ قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے مذہب پہ قبضہ کر لیا ہے، اس لیے اس مسئلے کو مارو اور واپس بکاؤ. یہ بیسیکلی ہندوتوا کا نظریہ ہے. انہوں نے مجھے یہ بتایا، کہتے ہیں کہ 1940 میں وہ 7ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ تھے. 7ویں جماعت میں وہ ہوشیارپور میں رہتے تھے اور ان کا جو محلہ تھا، ان ہمسائے میں ایک پنڈت کا گھر تھا. تو ان کے سین میں ایک بورڈ کا درخت تھا. بورڈ کے درخت کے نیچے گھڑا پڑا ہوا تھا. اس وقت اے سی نہیں ہوتے تھے، بجلی نہیں تھی، تو گھڑا رکھا ہوا تھا انہوں نے. تو اس گھڑے سے ہم بچے باہر کھیلتے تھے یا لوگ گزرتے تھے تو وہ پانی پیتے تھے. تو وہ جو پنڈت کا گھر تھا، ان کی جو 2 بچے تھے وہ کلاس فیلو تھے. ان کے کہتے ہیں ہم کٹے کلاس میں پڑھتے تھے، گلیوں میں کٹے کھیلتے تھے، اور ان کی جو ماں تھی اس کو ہم ماتا جی کہتے تھے. تو ماتا جی بھی ہمیں جو ہے نا وہ بڑے پیار کرتی تھی. ایک دن ہم کھیل رہے تھے، اسکول سے واپس آئے تو محلے میں ہم کھیل رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیاس لگی ہوئی تھی، گرمی کا موسم تھا، تو جا کے ماتا جی جو ہے سامنے کھڑی تھی، تو میں نے جا کے گھڑے سے پانی پی لیا. جب پانی پیا تو ماتا جی دوڑتی ہوئی آ گئی میرے پاس. اس نے کہا پتر تم کیا کر لیا ہے؟ کہنے لگی کہ انہوں نے اس گھڑے سے پانی انڈیلا، گھڑا خالی کر کے تو میرے گھر آ گئی. میری امی کو اس نے کہا کہ بہن جی یہ گھڑا ہوں تسی رکھ لو، تھوڑے پتر نے یہ پانی پی لیا تو ہوں سارے کام کا نہیں رہا. یہ ہے ہندوتوا. ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہندو اور مسلمان کیوں نہیں کٹے رہ سکتے. اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ آپ کو ناپاک سمجھتے ہیں. وہ آپ قومی نظریہ تھا اور یہی قومی نظریہ تھا. اور آج مودی سرکار نے اس کو 2 قومی نظریے میں، مسلمانوں نے تو اس کو سائڈ پہ کیا ہوا تھا، آپ ہندو نے خود اس میں جان ڈالی ہے. سارے ہندو لوگ خراب نہیں ہیں، سارے ہندو میں بہت اچھی سول سوسائٹی جو ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے دانشور لوگ ہیں. میں CB میں بلوچستان میں تھا ایک دفعہ، تو وہاں ایک ہندو بھائی کی دکان تھی اور سب سے اچھی ڈیکوریٹڈ اچھی دکان تھی. تو ہم کپڑے شپڑے لینے کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے. تو جب جاتے تھے ہم تو جو ہی گاڑی سے اترتے تھے تو کہتا تھا بسم اللہ بھائی آئیں بھائی. وہ بھائی لے جائیں کپڑے، پیسے بعد میں دیتے. تو اتنے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. میں سب کے لیے یہ نہیں کہتا. وہ جو RSS کے نظریے پہ عمل کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ باز آ جائیں. یہ مسلمان وہی ہیں جن مسلمانوں نے 1000 سال، ہم انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے 1000 سال ہندوستان پہ حکومت کی تھی. وہ مسلمان ابھی مرے نہیں ہیں. ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار کے یہاں سے نکال دیں گے ہم چلے جائیں گے؟ اور ہندوتوا اور اسی سوچ نے آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اور سکھوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو 2 قومی نظریہ تھا وہ بالکل درست تھا. یہ تاریخ نے ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. تو تحریک خالصتان کی ضمنی بات ہم نے پہلے بھی کی. اس پہ مزید آپ تھوڑا سا مختصر میں چاہوں گا کہ آپ 1940 کو بتائیں کہ تحریک خالصتان کیا ہے اور اس وقت کا جو موجودہ صورتحال ہے مودی سرکار میں، جو اس نے مزید اس کو ہوا دے دی ہے. تو یہ کروٹ کس طرح لے گی یہ تحریک؟ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا.
नाज़रीन, जब 1940 में 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, पहले ये करारदाद लाहौर इसका नाम था, हिंदू अखबारों ने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया और ये ऐसा करते करते करारदाद पाकिस्तान बनी गई। फिर एक ही नारा हर तरफ था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और क्या कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पे अमल करते हुए मुसलमानों ने तहरीक शुरू कर दी। उस वक्त सिखों को पंजाब में ये फिक्र हुई कि सिख चूंकि ज्यादा अक्सरियत में पंजाब में थे, उनको ये खतरा पैदा हुआ कि हो सकता है हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं तो कहीं हमारे मुसलमानों के गलबे में आ जाए, इसलिए उनको हिंदू ने भड़काया। और उनके भड़काने की वजह से ये हिंदू लीडरों ने भड़काया कि आप जो है पंजाब को तकसीम करने की बात करें। उन्होंने अपने लिए अलग एक तहरीक पाकिस्तान के पैरेलल एक तहरीक अपनी शुरू की थी जिसका नाम तहरीक खालिस्तान था। वो 1947 तक तो चलती रही। 1947 में वो बहकावे में आ गए नेहरू के और पटेल के, और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अलग मुतालबा नहीं किया। और वहाँ कत्ले आम जो हुआ है वो सिखों ने वो मुसलमानों का कत्ले आम किया था पंजाब से, और खास करके जम्मू में 2.5 लाख मुसलमानों को सिखों ने कत्ल किया था। और वो कत्ले आम के बाद आज जब उनको ये समझ आई है कि ये गलत हुआ है, उनको ये समझ आई है कि काश को पाकिस्तान में शामिल हो जाते या उस वक्त अपनी तहरीक ज्यादा तेज कर लेते तो उनको भी आजादी मिल जाती। तो अभी ये तहरीक जो है वो चल रही है। अभी जो पंजाब में और खास करके हिंदुस्तान के 2 सूबों हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उन्होंने जो तहरीक चलाई है वो उसके पीछे भी एक तहरीक खालिस्तान की मूवमेंट का एक असर है। और वो उसी असर के तहत वो आज बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान की सड़कों पे बैठे हुए हैं, दिल्ली की सड़कों में बैठे हुए हैं। उन्होंने जो मुतालबात किए हुए हैं वो गमुत कमाने पड़े। मेरे साहब, हम बचपन में क्योंकि हमारे आबा अजदाद भी हिंदुस्तान से माइग्रेट होके आए थे जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आया, तो वो कहा करते थे कि हिंदू अक्सर ये जब दुआ मांगता था तो वो कहता था कि या अल्लाह हमें वो अकल देना जो सिखों को बाद में आती है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे सिख भाइयों को भी ये अकल आ रही है, अल्लाह करे को ऐसा ही हो। तो दूसरा ये हमारा शायद नसीब इसी तरह अल्लाह ताला ने बदलना है कि हमारा हमसाया जो है वो तो ठीक नहीं हो रहा, तो हम हमसाया बदल लेते हैं, हिंदुस्तान के बजाय खालिस्तान हमारा हमसाया आ जाए। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानी कौम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से? हिंदुस्तानी कौम और हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए मेरा ये पैगाम है कि कश्मीर एक हकीकत है, कश्मीर एक अलग एंटिटी है, कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा है, कश्मीर हमेशा अलग रहा है, कश्मीर की अपनी हुकूमत रही है। कश्मीर पे हिंदुस्तान ने जबरन और गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना कब्जा किया हुआ है। क्यों कि 1947 में महाराजे ने जो मशरूत इलाक किया है हिंदुस्तान के साथ, महाराजे का ये हक नहीं था, महाराजे को कानूनी इख्तियार नहीं था। महाराजे ने अगर हिंदुस्तान के साथ इलाक करना था तो उसको कश्मीरियों से पूछना चाहिए था, वहां रेफरेंडम होना चाहिए था। रेफरेंडम में अगर कश्मीरी सारे हिंदुस्तान का साथ देते तो हम कभी आज ये मसला कश्मीर पैदा ही नहीं होता। और अखबार में मुत्तहदा की करारदाद भी यही है कि कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक उनके रेफरेंडम करवाया जाए, बिल्कुल और जिस तरफ वो जाना चाहे। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, उस वक्त 1947 में जो उस वक्त सूबा सरहद था पाकिस्तान का, जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां 97% मुसलमान रहते थे। वहां रेफरेंडम कराया गया कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। तो कश्मीर में जिसमें 80% मुसलमान थे वहां रेफरेंडम क्यों नहीं कराया गया? कश्मीरियों से पूछा क्यों नहीं गया कि आप किधर शामिल होना चाहते हैं? बजाय साजबाज करके शेख अब्दुल्ला के साथ साजबाज की हरि सिंह ने और पटेल ने और नेहरू ने, और उस साजबाज के बाद आपने जनाब अचानक जाके दस्तखत मार दिए और कश्मीरियों से आपने पूछा ही नहीं। तो कश्मीरी उस वजह से जदोजहद कर रहे हैं कि आपने गैर मुनसिफाना फैसला किया था। और वो जो महाराजे की जो करारदाद जिस पे उसने साइन सारी जिस पहले उसने जो एक्सेशन सर्टिफिकेट था उस पर जो साइन किए उसने, वो भी मशरूत थे। मशरूत ये थे कि जब कश्मीर में अमल हो जाएगा तो कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि वो किस मुल्क के साथ शामिल होना चाहते हैं। नेहरू ने बतौर वज़ीर आज़म कायदे आज़म को लियाकत अली खान को कई खत लिखे जो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, उनके आर्काइव में मौजूद हैं, जिसमें नेहरू ने यह कहा था कि कश्मीर में जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे
تو کشمیریوں کے مرضی کے مطابق ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. پھر اقوام متحدہ میں ہندوستان خود گیا ہے. جب ہندوستان نے دیکھا کہ کشمیر تو آزاد ہوتا جا رہا ہے، کشمیر تو ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اس وقت ہندوستان دوڑ کے جناب چلا گیا. وہ مانا یہ بنایا کہ پاکستان نے فوج داخل کی ہوئی ہے اور ادھر قبائلی آئے ہوئے ہیں. کوئی قبائلی نہیں تھے اور کوئی فوج نہیں تھی. کشمیریوں نے خود تحریک شروع کی تھی اور خود اس کے لیے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. تو اس تحریک کو ہندوستان نے اس طرح ختم کیا کہ وہاں چلے گئے یو این او میں قرارداد پیش ہوئی اور آخری قرارداد یہ تھی کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں سیز فائر کر لیں اور اس جن ملکوں کا کنٹرول ہے وہاں اس لائن کا CFL کنٹرول لائن آف کنٹرول رکھا گیا. اور اس کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وہاں حالات سازگار ہو جائیں گے تو اس وقت کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے گی اور پلیبسائٹ کیا جائے گا اور پھر کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ ہندوستان یا پاکستان میں سے کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. تو جبکہ ہندوستان ہلے بانو کے ساتھ آج تک نہ امن قائم ہونے دیتا ہے اور جب امن قائم ہونے لگتا ہے تو کوئی اور الٹا کام کر دیتا ہے، کوئی نیا ایشو کھڑا کر دیتا ہے. وہ کشمیر میں کبھی بات ہی نہیں کرتا. وہ پاکستان سے کہتا ہے جی ہمارے ساتھ بات کریں، جب بات کرنے بیٹھتے تو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تجارت کی بات کریں، ہمارے ساتھ ثقافت کی بات کریں، جی ہماری اداکارائیں اور اداکار لاہور میں جائیں اور کراچی میں جا کے وہاں فلمیں بنائیں، ہماری فلمیں چلائیں اور لوگوں کو دکھائیں. وہ تو کشمیر پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. دو قومی نظریے کو مزید تقویت اس وقت ملی جب دسمبر 2019 میں ہندوستان میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ منظور کیا. اس ایکٹ کے تحت سکھ، عیسائی، پارسی، دوسرے بدھ جتنے دائیں بائیں سے لوگ آئے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے اپنا شہری تسلیم کر لیا اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ ثابت کریں کہ آپ ہندوستان کے شہری ہیں. اور وہ ثابت کرنے کے لیے پورے 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے مصیبت بن گئی اور ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے. اور انہوں نے یہ مسلمانوں کو تو کہا کہ جو آپ افغانستان سے، ایران سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے مسلمان آئے ہوئے یہ ہندوستان کے شہری نہیں ہیں، جائیں اپنا ملک چھوڑیں اور جائیں ادھر سے، باقی لوگ ادھر ہی رہیں، یہ ان کا چونکہ مسلمان ملک ان کے ہمسائے میں موجود ہے اس لیے وہاں چلے جائیں. تو یہ بات کہیں بھی دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی قوم کی باشعور جو قوم ہے اس کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. ان چیزوں سے میں کہتا ہوں کہ BJP کو گریز کرنا چاہیے تاکہ جو ان کے لیے اپنی تباہی کا باعث بنے. کیا ہمیں یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آپ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ ایک تو میں پاکستانی قوم کا، پاکستانی حکومت کا اور تمام اپوزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حکومت آج کوٹلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپوزیشن ساری مظفر آباد میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ یکجہتی منا رہی ہے. ہمارے ساتھ نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ. ہم نے تو آزادی حاصل کی ہوئی ہے، ہم نے تو ڈنڈے چھوٹے مار کے جو آزادی حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم وہاں ٹھیک ہیں. اصلی بات جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جن کو ہندوستان نے پچھلے 1.5 سال سے ان کے جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے، جیل میں محصور کیا ہوا ہے، پیغام ان کے لیے ہے. آج مقبوضہ کشمیر میں جہاں 80% آبادی ہے وہاں کا گورنر ہندو ہے، وہاں کا چیف جسٹس ہندو ہے، وہاں کا چیف سیکرٹری ہندو ہے، وہاں کے تمام اعلیٰ عہدیدار ہندو ہیں. مسلمان یا تو جیلوں میں ہیں یا بیچارے گھروں میں محصور ہیں. میری کشمیری عوام سے، مقبوضہ کشمیر کے، آزاد کشمیر کے باقی جتنے سیگے ہیں ان سب کے عوام سے اپیل ہے، پیغام سمجھ لیں یا اپیل سمجھ لیں، اپیل ہے کہ ایک پیج پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ کی آزادی کی منزل قریب ہوتی جائے گی. جب سارے کشمیری اکٹھے ہوں گے تب دنیا آپ کی بات بھی سنے گی. الگ الگ کوئی کسی نظریے کا عامل ہے، کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے، یہ نہیں. کشمیری، جموں کشمیر کے عوام، آزاد کشمیر کے عوام، لداخ کے عوام، یہ سارے مل کے، گلگت بلتستان کے عوام، یہ سارے مل کے ایک پیج پہ جب آئیں گے، ایک نقطے پہ جب متفق ہوں گے، وہ نقطہ ان کی منزل ہوگا اور دنیا ساری آپ کی اس ڈیمانڈ کو مانے گی. اقوام متحدہ کی قراردادیں پھر اس وقت حرکت میں آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کو آپ کے خود ارادیت ملے گا. اور میرا ایمان ہے کہ کشمیر انشاءاللہ بہر صورت، ہر صورت آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا. اور ہم انشاءاللہ چاہے ہندوستان آرٹیکل 370 لگائے، ختم کرے، کچھ کر لے، ہماری جدوجہد، ہماری سوچ کو وہ ختم نہیں کر سکتا. ہم جب تک آخری کشمیر بھی موجود ہے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ.
اور خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ ہندوستانی قوم کے لیے پیغام، کشمیر کے لیے پیغام۔ تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 3 فریق ہیں، تیسرا پاکستانی قوم ہے۔ تو میں یہ بھی ضروری سمجھوں گا کہ آپ کشمیری اور ہندوستانی قوم کے لیے پیغام دینے کے بعد پاکستانی قوم کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی بھائیوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ آپ جو ہماری آپ نے 73 ایئر سے جو ہماری آپ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی ہر لحاظ سے جو ہماری مدد کر رہے ہیں، ہماری جو آپ ہمارے سفیر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اس کو آپ نے کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ جب تک مظلوم کشمیریوں کی آواز دنیا نہیں سنتی، جب تک آپ قرارداد قائم دادا کے قراردادوں کے مطابق کشمیر میں استصواب رائے نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ نے ہمارا ساتھ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آج میجر مشتاق احمد صدرزئی صاحب، ان سے ہم نے کشمیر کے حوالے سے سیر اصل گفتگو کی۔ میجر مشتاق صاحب نے کشمیری بھائیوں کے لیے، ہندوستانی قوم کے لیے، ہندوستان میں بسنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے اور خصوصاً ہندوستانی قوم کے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو اس چیز کا باور کروائیں کہ وہ جس آگ سے کھیل رہا ہے اس وقت RSS، ہندو توا اور مودی سرکار کا نظریہ، وہ ہندوستان کی تباہی کی جانب جانے والا راستہ ہے۔ تو جو بنیادی حقوق بنتے ہیں کشمیریوں کے، اس کے مطابق، عالمی قوانین کے مطابق، اقوام متحدہ میں پاس ہونے والی قرارداد کے مطابق جتنی جلدی کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت دے دیا جائے گا، اتنا ہی ہندوستان کے لیے بہتر ہوگا۔ پاکستانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے مطابق کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، تو اس شاہراہ کو آزاد کرنے کے لیے پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ دامے درمے سکھنے 73 ایئر سے ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب تک پاکستان اور پاکستانیوں کے یہ آخری خون کے قطرے تک کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس جدوجہد میں ہم شامل ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور میں صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار کہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ایک اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ میں اور تاریخی حوالے سے اس چیز پہ روشنی ڈالی۔ شکریہ۔